ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے اس آخری جمعۃ المبارک کی سعید گھڑیوں میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حاضرین مکرم، پچھلے جمعۃ المبارک جو میں نے چند باتیں کی تھیں اسی تسلسل میں ہم آج کے مضمون کو جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں رمضان کے مہینے کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس مہینے کی ایک سب سے بڑی عبادت وہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا ہے، جس کی نسبت فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا روزے کے فرض کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے تقویٰ رکھا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقی کیسے بنا جاتا ہے؟ اس کی شرائط کیا کیا ہے؟ اس پر ویسے تو جمعۃ المبارک کی ایک پوری نشست میں عرض کر چکا ہوں، اور پچھلے جمعۃ المبارک بھی چند باتیں میں نے اس کے حوالے سے کی تھی۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو تقویٰ کی مختلف صفات اور متقی بننے کی جو مختلف شرائط ہیں ان میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا جائے۔ اس کے بغیر کسی کو تقویٰ کی دولت میسر نہیں آتی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے تو آغاز میں فرما دیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کون سے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان اور نماز کے بعد جو اگلی بات کی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جس کو جو کچھ اور جتنا بھی ملا ہے، جب تک وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ نہیں کرتے، وہ تقویٰ کی راہ پر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے، اسے تقویٰ کی خیرات میسر نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح اس وقت سورہ آل عمران میرے سامنے ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی اس سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، وَجَنَّةٍ، اور اس کی جنت کی طرف سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو۔ کون سی جنت؟ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کے عرض اور چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ اس میں ساری زمینیں اور آسمان بھی آ جائیں۔
مگر وہ جنت کن کے لیے ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، مگر یاد رکھو وہ جنت اس نے تیار صرف متقیوں کے لیے کی ہے۔ مولا وہ کون سے متقی ہیں؟ آگے جب متقین کا تعارف کروایا تو اس مقام پر جو پہلی بات کی کہ وہ متقی کون ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، تو فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، فرمایا یہ متقی وہ ہیں کہ ہر حال میں، کچھ ہو تب بھی کچھ نہ ہو تب بھی، تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی، یہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے۔ دو مقامات میں نے پڑھے۔ پہلا مقام جو تقوی کی صفات میں باری تعالیٰ نے بیان کیا، اس میں جب بات کیا تو وہاں بھی صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، ان پر تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نا۔ فرمایا اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس بات کا انتظار مت کرنا کہ تم صاحب ثروت کب بنتے ہو، صاحب نصاب کب ہوتے ہو، تمہیں زیادہ کب ملتا ہے، نہیں۔ فرمایا والذین، بلکہ مما رزقناہم ینفقون، فرمایا جس کو جو کچھ اور جتنا بھی ہم نے دیا ہے جب تک ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا، اسے تقوی کی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں نا، وہ خود نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں میں تو خود لینے والا ہوں۔ تو یہ سوچتا جو ہے نا بندہ، وہ ساری زندگی لینے والا ہی رہتا ہے، وہ کبھی دینے والا نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، مگر تقوی کے حصول کے لیے دینا شرط ہے۔ میں نے بتایا نا روزے کا مقصد ہے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کا روزہ افطار کرواؤ، بھلے کہ ایک کھجور سے کیوں نہ ہو، پانی کے ایک گھونٹ سے کیوں نہ ہو، دودھ کی ایک سپ سے کیوں نہ ہو۔ اب یہ دینا تو کسی کے لیے مشکل نہیں ہے نا۔ تو روزے کا مقصد جو تقوی ہے، روزہ در حقیقت ہمارے اندر جذبہ نثار پیدا کرنا چاہتا ہے، جذبہ قربانی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اپنے حق کو دوسروں کے لیے قربان کرنا سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا ہے۔ اور ساری زندگی بندہ یہی سوچتا رہا کہ میں تو غریب ہوں، میں تو خود لینے والا ہوں، تو وہ دینے والا کب بنے گا؟ تو میں نے دو مقام پڑھے، سورہ بقرہ میں بھی یہی بات کی اور یہاں پر بھی دیکھیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، کچھ ہو تب بھی کچھ نہ ہو تب بھی، ہر حال میں خرچ کرتے رہتے، اپنا ہاتھ نہیں روکتے، تب تقوی کی خیرات میسر آتی۔ آگے کچھ اور شرائط بیان کی، مگر ہم ایک ہی بات پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں تو میں اسی پر فوکس رکھوں گا۔ اسی طرح ایک مقام آپ کو ہم بتاتا، سورہ زاریات قرآن پاک کا 51واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 15 کو کبھی پڑھیں، وہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، فرمایا بے شک جو تقوی کے حامل لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں۔ اتنی بات کر کے آگے فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، وہ سب کچھ اس دن ان باغات اور چشموں میں لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں عطا کر رہا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سابقہ زندگی کے اندر صاحبان احسان تھے، نیکی کرنے والے تھے، بھلائی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بڑا کم سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر سحری کے وقت اٹھ کر اپنے مولا کے حضور استغفار کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ باتیں بیان کر کے آگے باری تعالیٰ نے جو خاص ایک خوبی بیان کی کہ وہ متقی جو جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یہ کون ہے؟ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ متقی وہ ہیں جنہوں نے جب زندگی دنیا میں گزار رہے تھے تو اپنے مالوں کے اندر سائل یعنی حاجت مند اور محروم
جن کو نہ مل سکا ان کا حصہ انہوں نے اپنے مالوں کے اندر مقرر کر رکھا تھا، پھر وہی خرچ کرنے کی بات ہے۔ تو جب تک خرچ نہ کیا جائے تب تک کسی کو تقویٰ کی دولت میسر نہیں آتی ہے۔ تو اس انتظار میں نہیں رہنا کہ میں امیر کب ہوتا ہوں، میں کروڑ پتی کب بنتا ہوں، پہلے اتنا کما لوں تو پھر اس کے بعد خرچ کرنا شروع کروں گا، نہیں، بلکہ اگر آپ زیادہ کمانا بھی چاہتے ہیں نا، تو میں نے پچھلی بار جو مضمون عرض کیا تھا، دیکھو نا باری تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری راہ میں ایک خرچ کرے گا میں اسے 700 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نادانو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، تو جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں خدا وعدہ کرتا ہوں اسے 700 گنا بڑھا کر عطا کر دیا جائے گا۔ اور اس پر بھی اینڈ نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا تو کیا اگر کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اس 700 گنا کو بھی پھر کئی بار ملٹیپلائی کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی غریب بھی امیر ہونا چاہتا ہے، میرے پاس تو نسخہ جو قرآن کا عطا کردہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے سودا کرے۔ اس نے اگر ایک ہی دیا ہے تو 1 روپیہ ہی خرچ کرے، اگر اس کا ایک دیا ہوا قبول ہو گیا اور اس پر اللہ کا لا تعداد والا فارمولہ لگ گیا تو کچھ بعید نہیں وہ ایک کے بدلے ہی اسے کروڑ پتی بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو لہٰذا اس انتظار میں نہیں رہنا کہ میں صاحب ثروت کب ہوتا ہوں، کروڑ پتی کب بنتا ہوں، ارب پتی کب بنتا ہوں تب جا کے دوں گا، صاحب نصاب کب بنتا ہوں۔ زکوٰۃ دینا تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، مگر روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تو تقویٰ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ اور جتنا بھی دیا ہے جب تک خرچ نہیں کرتے تب تک تمہیں تقویٰ کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ اور قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے سب سے بڑے متقی کی تعریف کی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا تقویٰ کا حامل شخص جہنم کی آگ سے نجات پا گیا۔ یہ بات در حقیقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی ہے، ان کو باری تعالیٰ نے سب سے بڑا متقی قرار دیا ہے، فرمایا وہ جہنم کی آگ سے نجات پا گیا۔ اور ان کے تقویٰ کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ الذی یؤتی مالہ، ان کو تقویٰ اس طرح ملا کہ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، یتزکا، اور مال دے کر پھر انہوں نے اپنے من کا تزکیہ کر دیا۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو برکتیں بھی میسر آتی ہیں، اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے، اور پھر اس کو من کا تزکیہ بھی میسر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ پورا مضمون ہے، بیسک بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقویٰ کی خیرات نہیں ملتی جب تک کہ کوئی شخص پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور رہ گئی زکوٰۃ، تو زکوٰۃ تو میں نے بتایا یہ وہ منیمم نصاب ہے کہ جس کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب شخص پر اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ آپ خرچ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے، گرفت ہوگی، آپ کا حساب کیا جائے گا اور آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ اور وہ صاحبان نصاب کون کون ہیں وہ میں نے پہلے بھی پچھلی نشست میں زکوٰۃ کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کر دی تھی، مگر آج تھوڑی اس سے اور آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے تو باری تعالیٰ نے حصر کے انداز میں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔
کیونکہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کے اندر بھی بڑھنے کا، نمو کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ زکوٰۃ اس کے بقیہ مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ شاید میں مال کی زکوٰۃ نہ دوں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں تو میرا مال بچا رہے گا، زیادہ ہو جائے گا، یہ میرے لیے خیر کا سودا ہے، تو سن لیں، میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 180 ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ فرمایا وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے اور اس مال میں پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا مت سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے کوئی خیر کا کام ہے۔ اب یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، کوئی بندہ اعلان نہیں کر رہا۔ فرمایا یہ ان کے لیے خیر کی بات نہیں ہے، تو کیا ہے؟ فرمایا بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے نہایت ہی برا ہے۔ کیوں؟ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا تو جس مال میں بخل کرتے تھے، جسے سنبھال کر رکھتے تھے، اسی مال کو طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، جس کے بارے میں اس نے شروع میں کہہ دیا کہ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے مال کو طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جس مال کو اتنی محنت سے کمایا، اتنا سنبھال کے رکھا، اگر قیامت والے دن وہی ہمارے عذاب کا باعث بن گیا تو سودا منافع کا تو نہ کیا، گھاٹے کا سودا کیا۔ کہیں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا جو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فرمایا میرے محبوب انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا انہی کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اور اس بندے سے کہا جائے گا بندے یہی وہ مال ہے جسے تو جمع کرتا تھا، اب ذرا اپنے مال کا مزہ چکھ۔ یہ جملے بھی ساتھ کہے جائیں، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس کا مزہ چکھو جو کچھ جمع کیا کرتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، خرچ کیے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا، تو خرچ کرنے سے ہی برکتیں میسر آتی ہیں، مگر زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب شخص پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں، بالکل آسان لفظوں میں آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ رمضان کا آج ایک دن ابھی ہمارے پاس میسر ہے، تو اگر کسی نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا تو اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو سارا سال زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر ایک ایسی لوٹ سے لگی ہوئی ہے کہ آپ فرض ادا کریں تو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب۔ جو آج شام کے بعد موقع ختم ہو جائے گا، دکان بند ہونے والی اس لوٹ سے۔ اس کے لیے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، دوسری شرط پھر عاقل ہونا ہے، تیسری شرط بالغ ہونا ہے، اور چوتھی شرط آزاد ہونا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب کہ کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ کروڑوں کا بھی مالک ہے، اس کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہے۔ پھر بالغ، اگر چھوٹا بچہ ہے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا مگر مالک ہے پراپرٹی اور جائیداد کا، اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہے۔
پھر آزاد ہونا شرط ہے. اگر کوئی غلام ہے تو غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ غلام خود بھی اور اس کا سب کچھ اس کے آقا کا ہی ہوتا ہے، مالک کا ہوتا ہے. اس کے بعد صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ذاتی ضروریات سے اس کے پاس اس قدر مال بچا ہوا ہو کہ جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے. اگر سونا پڑا ہے تو 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. چاندی ہے تو 52.5 تولے ہو جائے گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، مکس ہے، تو سب کی قیمت بنا لے. آج کل چاندی سستی ہے، وہ تھوڑی اس کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. تو اگر ساری چیزیں ملا کر اس چاندی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس مال ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہو. پھر سونے کی طرف نہیں جائیں گے، چاندی کو دیکھا جائے گا جس کا نصاب بھی پورا ہو جائے. تو صاحب نصاب ہونے کا معنی یہ ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا وہ مال اس کی ذاتی ضروریات سے زائد ہو، بچا ہوا ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی بیسک اپنی گھر کی ضروریات، اس کو گھر چاہیے، اس کو رہائش چاہیے، اس کو کپڑے چاہیے، بچوں کا کھانا پینا چاہیے، یہ اخراجات نکال کر اگر ضروریات سے زائد مال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو. پھر وہ مال قرضے سے پاک ہو، وہ شخص مقروض نہ ہو. ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، ذاتی ضروریات سے زیادہ پڑا ہے، مگر اس نے 1,00,000 روپیہ قرض بھی کسی کا دینا، تو وہ تو اس کا قرضے میں چلا جائے گا، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو پہلے قرضے کی رقم منہا کی جائے گی، پھر جو باقی بچے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. پھر وہ اس مال کا مالک ہو. مالک ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ بندے کے پاس مال تو ہوتا ہے مگر وہ اس کا حقیقی معنوں میں مالک نہیں ہوتا. اس وقت اس پر تصرف اس کو حاصل نہیں ہوتا. کسی کو دیا تھا ادھار، پیسے اس کے ہیں، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو بھلے سے کسی کے پاس ہے مگر رقم آپ کی ہے، آپ پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. مگر ایسے شخص کو دے دیا جو لے کے مکر گیا، وہ کہتا نہیں دیتا، اب آپ کے تصرف پہ نہیں ہے. سابقہ وقتوں میں لوگ اپنے خزانے زمین میں چھپا دیتے تھے، پھر بسا اوقات بھول جاتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں ہے، گم ہو گیا. ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو مالک کا معنی وہ مال جس پر اس کا تصرف ہے، جب چاہے خرچ کر سکتا ہے، استعمال میں لا سکتا ہے، ایسا مال ہونا چاہیے. اور پھر ایک بڑی اہم شرط ہوتی ہے کہ وہ اس مال پر سال گزر جائے، حولان حول. یہ بڑی خاص بات سمجھنے والی ہے. یہ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں اور جو مال جس دن آیا ہے تو ڈائری میں نوٹ کر دے جائیں کہ یہ کس تاریخ کو آیا تھا، جب اس پر سال پورا ہوگا تو تب اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. پھر تو ساری زندگی بندہ یہی لکھنے پڑھنے کا کام ہی کرے گا اور تو کوئی نہیں زندگی میں کر سکتا کام. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. حولان حول کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص پہلے صاحب نصاب نہیں تھا، اللہ نے اس پر کرم کیا، آج کی ڈیٹ میں وہ صاحب نصاب ہو گیا پہلی بار. اب یہ ڈیٹ وہ نوٹ کرے گا. پھر دوران سال اس کے پاس پیسے آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، کم بھی ہوتے رہے، زیادہ بھی ہوتے رہے، اس سے غرض نہیں ہے. جب پلٹ کر دوبارہ یہی دن آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا اس وقت اس کے پاس نیٹ کیا ہے، اب بچت کیا ہے اس کے پاس. وہ مال اس کے پاس جو اس وقت موجود ہے، بھلے وہ 2 دن پہلے اس کے پاس آیا ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہو. وہ 1 دن پہلے آیا ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ ہو، کیونکہ ایکچولی حولان حول سال کا پیریڈ پورا ہو گیا جس دن سے وہ صاحب نصاب ہوا تھا. تو لہذا اب جس دن وہ سال پورا ہو جائے گا اس دن اس کے پاس جو بچت ہے، جتنا آیا جو خرچ کر لیا وہ خرچ ہو گیا، اس کا کوئی حساب نہیں. اب جو بچا ہوا ہے جو اس کی ذاتی ضروریات سے زائد ہے، اس سارے کے سارے پر بھلے وہ 1 دن پہلے بھی آیا ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا بندے کے لیے ضروری ہو جائے گا. یہ وہ بنیادی شرائط ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ شرائط پائی جائیں
اس بندے کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا، اس کی گرفت ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ اگلا سوال رہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینی کن کو چاہیے؟ اسے کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی چاہیے؟ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر باری تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ 8 مصرف ہیں جو اس مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے انما الصدقات للفقراء۔ زکوٰۃ غریبوں کو دی جائے گی، محتاجوں کو دی جائے گی۔ فقراء سے مراد کون ہے؟ غریب، محتاج۔ اس کے بعد آگے فرمایا والمساکین، مساکین ہوتے یہ بھی محتاج ہیں، مگر یہ وہ سفید پوش ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایک وہ ہے کہ جو مانگتے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہیں ہر اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے بہت سارے مل جائیں گے، وہ بھی حقدار ہیں، غریب ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہے حاجت مند، مگر اس کی عزت نفس اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو مسکین کہا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا، ان کا حق زیادہ بنتا ہے، اگر تمہارے نالج میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے۔ اس زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے لیے آپ بسا اوقات لوگوں کو مقرر کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو وہ جو عمال ہیں زکوٰۃ کے کلیکٹرز، ان کی اگر آپ نے خدمت کرنی ہے، کوئی اعزازیہ دینا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، ان کی تنخواہیں پے کی جا سکتی ہیں اس میں سے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے۔ آج کل اتنی ضرورت اس کی نہیں ہے، اس دور میں ہوتی تھی جب دشمنیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھیں، تو دوسروں کی تالیف قلب، ان کا دل نرم کرنے کے لیے، وہ آپ کی مخالفت اور دشمنی سے باز آ جائے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی۔ اسلام دشمن، ان کو زکوٰۃ دینے کی بھی ایک شکل رکھی۔ اس کے بعد فرمایا وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے، لوگوں کو غلامی کی زندگی سے نجات دلانے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے۔ والغارمین، اور مقروضوں کو قرضے سے نجات دلانے کے لیے، کسی مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور پھر اللہ نے ایک شک رکھی کہ اللہ کی راہ میں بھی دے سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں باقی کام بھی تو سارے اللہ کی راہ میں ہی ہے نا، کسی اور کی راہ میں؟ یہاں باری تعالیٰ نے جنرلائز کر دیا، فرمایا کتنے کی گنوائے جائیں؟ ہر وہ کام جس میں خیر ہے، فرمایا اس میں خرچ کرو۔ اجتماعی بھلائی کا کام ہے، ویلفیئر کے کام آ جاتے ہیں، وہاں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وابن السبیل، اور مسافر پر، ایسا شخص جو حالت سفر میں ہے تو مالدار، مگر اس وقت اس کو اپنے مال پر ایکسیس نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، تصرف نہیں ہے، تو ایسے حالت میں اس پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ فرمایا ان لوگوں پر آپ اپنے زکوٰۃ کا مال خرچ کرو، فریضۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، ان کو تم دے سکتے ہو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہتر علم والا اور حکمت والا ہے، اسی کا فیصلہ فائنل ہے کہ کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، بس یہ اس نے مصارف بیان کر دیے۔ تو حاضرین مکرم، اب کل یقیناً عید ہے، اور عید سے پہلے ایک زکوٰۃ اللہ نے ہمارے اوپر اور بھی واجب قرار دی ہے، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ فطرانے کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ رمضان کے اندر تم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، فحش کلامی ہو جاتی ہے، تو فرمایا جب تم فطرانہ ادا کرتے ہو تو یہ تمہاری چھوٹی موٹی اور غلطیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔
پھر حکمتیں تو اور اس میں بہت ساری ہیں کہ پھر غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا بھی تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو فطرانہ، اب اس کی ڈیٹیل میں گئے بغیر بس یوں سمجھیں کہ جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے اس پر فطرانہ دینا بھی فرض ہے، صاحب نصاب شخص۔ اور بعض لوگوں نے تو لکھا ہے اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جس شخص کی اپنی ذاتی ضروریات پوری ہیں اور اس کے بعد بچا ہوا مال وہ 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی بنے تو تب صاحب نصاب بنتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کی ضروریات پوری ہیں اور بھلے سے بقیہ مال نصاب کو نہیں پہنچا مگر ضروریات سے زائد ہے، اس شخص کو بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو ہے نا کہ بندہ بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مگر فطرانے کے لیے یہ بھی شرطیں نہیں ہیں۔ فطرانہ چھوٹے بچے پر بھی ہے، اس کا والد ادا کرے گا۔ گھر میں بچہ ہے وہ عاقل نہیں ہے، خواہ بڑا ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے۔ حتیٰ کہ غلام پر بھی فطرانے کا ادا کرنا ضروری ہے اگر اس کے پاس ہے، ضروریات سے زائد ہے تو لہٰذا فطرانہ ادا کیا جائے۔ اب اس کی بھی ڈیٹیل میں گئے بغیر سمپلی جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مقرر کیا ہے وہ 300 روپیہ فی کس ہے۔ کم از کم کتنا ہے؟ 300 روپیہ۔ ویسے مختلف ریٹس چل رہے ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے ہیں، 200 سے شروع ہو کر وہ 300، 350 اس سے اوپر بھی جاتا ہے۔ تو کم از کم جو ایک ایوریج ہے وہ 300 ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو 300 روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے کوشش کریں کہ یہ فطرانہ غریبوں تک آج ہی پہنچ جائے تاکہ وہ بھی کل عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ لیٹ ہو جائے تو عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کو عید سے پہلے ادا کریں تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی حقدار ہیں تو آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات اور آپ کے فطرانہ کے مستحق بھی سب سے زیادہ وہی۔ اس کے بعد پھر علاقے کے غریب محتاج جو بھی آپ کو ملتے ہیں جہاں تک بھی دے سکتے ہیں دیں۔ کل انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو عید کا دن ہوگا اور یہاں جامع شیخ الاسلام کے اندر 7:30 بجے عید کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ کتنے بجے؟ کوشش کریں 7 بجے تک آ جائیں تاکہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں اگر کوئی میرے ذہن میں ہوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ 7 بجے انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کر دیں گے اور 7:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس ماہ رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔